ألا لله الدين الخالص نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو کہے کہ اگر تو فلاں کام کرے تو تجھے طلاق ہے، اگر اس کی بیوی وہ کام کر دے تو کیا طلاق ہو جائے گی؟ جی ہاں، طلاق ہو جائے گی۔ اگر کوئی اپنی بیوی پہ کوئی شرط لگاتا ہے کہ تم یہ کام نہ کرو، اگر تم نے کی تو تمہیں طلاق ہو جائے تو وہ طلاق ہو جائے گی۔ لیکن ایسی باتیں کرنا، معمولی بات پر جھگڑے، پابندیاں، خواتین کو منع کرنے کے لیے یہ سارے کام طلاق کے سہارے لینے سے پتہ چلتا ہے کہ اس آدمی کا اپنی بیوی کے ساتھ کوئی ایسا اخلاقی اچھا برتاؤ نہیں ہے جس کی وجہ سے اس کی بات نہیں وہ مان رہی۔ میاں بیوی میں مودت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر میاں بیوی کے اندر محبت، یعنی جس کو قرآن نے مودت کہا ہے، یہ اگر نہیں ہے کہ وہ اپنی محبت کے زور پر اپنی بیوی کو نہیں روک پا رہا، تو ایسا تعلق ٹوٹ ہی جائے تو بہتر ہے۔ یعنی اگر بیوی کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ وہ اپنے شوہر کو اپنی محبت سے، اور شوہر کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ وہ اپنی بیوی کو اپنی محبت سے بات منوا سکے، تو آپ دیکھیں وہ تعلق کس قسم کا ہوگا۔ اس قدر چھوٹا اور ادنا اور حقیر تعلق ہوگا کہ وہ تو بالکل اجنبیوں والا معاملہ ہے۔ قرآن مجید نے جو بیویوں کے اور شوہروں کے بارے میں کہا ہے، وہ لباس لکم و لباس لہن، تم ان کے لیے لباس اور وہ تمہارے لیے لباس ہیں۔ یعنی اس قدر قریب ہیں، لباس اس قدر قریب ہوتا ہے کہ دوسری چیز درمیان میں نہیں ہوتی۔ یعنی قربت اور محبت کے معنی اللہ پاک نے فرمائے کہ اس قدر محبت ہے، اس قدر ہم آہنگی ہے، ذہن اس قدر ملتے ہیں دونوں کے کہ دونوں ایک دوسرے کی بات کے خلاف کرنا پسند نہیں کرتے۔ یعنی ایک بات اس حد تک شوہر کو ناگوار ہو گئی کہ وہ طلاق جیسی بری چیز کا سہارا لے رہا ہے۔ اور عورت کون سا ایسا برا کام کر رہی ہے کہ جس کی بنا پر وہ طلاق بھی کہتی ہے اگر ہو جائے تو کوئی بات نہیں، میں کام کر کے رہوں گی۔ سوال اصل میں نہیں ہوتا، سوال کے پیچھے جو ایک اسلامی معاشرے کے کردار ہوتے ہیں ان کا جائزہ لینا مقصود ہوتا ہے کہ یہ سوال تو ایک مسئلے کی حد تک آپ نے پوچھا اور میں نے بتا دیا، لیکن سوال پیدا کیوں ہوا، سچویشن کیوں پیدا ہوئی، ایسا واقعہ کیوں درپیش آیا، ایسے حالات کیسے بن گئے، کیوں یہ معاملات پیش آ رہے ہیں کہ شوہروں کو بیویوں کو طلاق دینے کا معاملہ جو ہے وہ آگے رکھنا پڑتا ہے، اور بیویاں ایسی سرکش کیوں ہیں کہ وہ اپنے شوہروں کی اس قدر باغی ہو گئی ہیں کہ وہ کہتی ہیں ہمیں طلاق دے دو، ہم یہ کام کر کے رہیں گے۔ یعنی یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں، اسے سمجھنے کی بات آتی ہے کہ آدمی اگر ان چیزوں پر غور کرے تو وہ لازمی طور پر اس کو ایک ایسے معاشرے کا پتہ چلتا ہے کہ جس معاشرے کے اندر محبت نہیں ہے۔ ایسے میاں بیوی نہ تو بچوں کی پرورش کر سکتے ہیں، نہ اپنے حقوق اور فرائض صحیح طرح سے ادا کر سکتے ہیں۔ اس لیے اس طرح کے معاملے میں اگر کوئی طلاق ہو بھی جاتی ہے تو کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ طلاق دے دی میں نے غلطی سے، تو آپ ذرا سوچیں کہ جو آدمی طلاق جیسے معاملے کو غلطی کہہ رہا ہے، اس کے نزدیک اللہ کا دین ایک کھیل نہیں تو اور کیا ہے۔ وہ اپنی بیوی کو علیحدگی کر سکتا ہے، اس سے جدائی اختیار کر سکتا ہے، بستر الگ کر سکتا ہے، اس کو اس کے میکے میں بھجوا سکتا ہے، اس کا نان نفقہ بند کر سکتا ہے، بہت سی اور چیزیں ہیں۔ لیکن یہ طلاق والا معاملہ اس حد تک چلا گیا تو یہ کیا چیز ہے؟ اور وہ عورت کا دیکھیں کہ وہ اپنے شوہر کی فرما برداری سے کیسے نکل گئی کہ اس نے کہا طلاق دے دو، میں لیکن جاؤں گی یا یہ کام کروں گی۔ تو میرے عزیز، بات مسئلے کی نہیں، فتوے کی نہیں، اس تقوی کی ہے کہ جو دونوں کے درمیان ہونا چاہیے تھا اور جو نہیں ہو سکا ہے۔ اس لیے طلاق تو ہو جائے گی، لیکن ان دونوں کا برہنہ بنتا نہیں کسی صورت میں۔ دوست پوچھتے ہیں کہ کسی آدمی پر کوئی مصیبت یا مشکل آئے تو اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ آزمائش ہے یا اللہ کی طرف سے ناراضگی کی وجہ سے؟ عمومی بات تو آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ ہم سب جو ہے نا لوگ، ہماری جو گرفت عمومی طور پر ہوتی ہے یہ اللہ کی ناراضی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہ تو اللہ کے ولیوں کی آزمائشیں ہوتی ہیں،
نبیوں کی ہوتی ہیں، صدیقین کی ہوتی ہیں، شہداء اور صالحین کی آزمائشیں ہوتی ہیں کہ ان کے ایمان کو اللہ تعالیٰ آزما رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں تو عمومی طور پر جتنے حادثے پیش آتے ہیں 99.99 وہ سارے تنبیہ کے لیے ہوتے ہیں کہ بندے کو موڑ کر، اس کا کان موڑ کر، اس کا بازو موڑ کر اس کو کسی طریقے سے راہ راست پر لایا جائے، اس کے دل کے اندر ایک توجہ پیدا کی جائے کہ اللہ رب العزت جو ہے تم نے کتنی دیر ہوگی اس کی صحیح بندگی کیے ہوئے، تم نے یہ کام ابھی تک کیوں نہیں چھوڑے ہیں۔ تو قرآن مجید میں آتا ہے کہ ہم منافقوں کو سال میں 2 دفعہ بہت بڑی بڑی آزمائشیں ضرور دیتے ہیں، تاکہ وہ اس میں پھنس جاتے ہیں نا، تو ان کو پھر بھی ہم تنبیہ کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لو۔ یہ سورہ انفال توبہ کے اندر اگر آپ پڑھیں تو اللہ نے فرمایا کہ منافقین کو ہم بڑا پکڑتے ہیں اور ان کو بڑی آزمائشوں میں ڈالتے ہیں، وہ پھنس جاتے ہیں نا تو پھر وہ توبہ کرتے ہیں کہ اگلی دفعہ نہیں کرے گے، لیکن پھر 2 بڑی آزمائشیں جس کو سال میں آئیں تو وہ اپنے ایمان کی خیر منا لے کہ وہ اس وقت کہاں پر کھڑا ہے۔ تو یہ سچویشن جو ہے اس کے بارے میں دیکھنا چاہیے۔ باقی اگر اس طرح کی آزمائش آئے اور آدمی اللہ کے نزدیک ہو جائے، نمازیں پڑھنے لگ جائے، اپنی حالت درست کر لے، اپنی اصلاح نفس کر لے، تو سمجھ لے کہ آزمائش میں خیر اور برکت تھی۔ اگر اس کی آزمائش کے اندر یہ ہو کہ الٹا وہ شراب میں پناہ ڈھونڈنا شروع کر دے، ہاں جی، الٹا وہ لفنگا ہو جائے، اپنی جو ماشاءاللہ لوگ جن کی اکثر میں نے دیکھا داڑیاں ہوتی ہیں، اللہ پاک نے ان کو بڑی داڑیاں رکھنے کی توفیق دی۔ میرے تجربے میں یہ ایسے دوست آئے ہیں، انہوں نے داڑیاں منڈوا دیں، نمازیں چھوڑ دیں، جینگو مینگو بن گئے ہیں جی، انہوں نے کپڑے شپڑے جناب بدل، کہتے ہیں آج سے بس سگریٹیں پیا کرنی، شراب پیا کرنی، زنا کیا کرنے، یہ کام کیا کرنے، اللہ سے لڑائی ہے، کوئی اللہ سے بڑی دیر ہوگی پیسے مانگتے وہ ہمیں پیسے نہیں دے رہا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مایوسی کفر ہے، اور کفر کے جو بل گر جاتا ہے وہ الٹے منہ کے بل گرتا ہے اور پھر وہ سیدھا نہیں ہوتا۔ تو جو آدمی مایوس ہو گیا وہ شیطان کے چنگل میں پھنس گیا، اور جو لڑکے پھر اس طرح سے ہو جاتے ہیں تو تب یہ اس طرح کرنے سے، خدا کی مخالفت کرنے سے، وہ کیا اللہ تعالیٰ کو منوا لیں گے اپنی بات؟ اصل میں ہم بندے اپنے رویے اس وقت اس طرح کے کرتے ہیں جب ہم اللہ کو مخلوق پر قیاس کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کو ماں سے زیادہ ہم سے پیار ہے، تو ماں کی جیسے ماں بیچاری نا بچے کی بے رخی برداشت نہیں کر سکتی، اللہ بھی میری بے رخی نہیں برداشت کرے گا۔ اللہ اللہ اللہ، کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ ہیں؟ اپنے آپ کو دیکھو آئینے کے اندر، منہ اٹھا کے، وہ کیا چیز ہے تم؟ یہاں بڑے بڑے بادشاہ اور بڑے بڑے ڈکٹیٹر اور بڑے بڑے فرعون اور جبار اور نمرود اور شداد آ کر دنیا سے چلے گئے، خدا نے ان کو ہی نہیں پیش چلنے دی، تم کیا چیز ہو؟ آزمائشیں تو اللہ نے اپنے پیارے پیغمبروں کی لے لی، تم کیا چیز ہو کیا چیز؟ اس طرح کا کرنے کے بعد تم کیا خدا کو منوا لو گے؟ اللہ رب العزت نہیں مانتا کسی کی اس طرح دونس، دھاندلی اور دھن خدا کے اوپر نہیں چلتا، تمہاری دنیا کے اندر چل سکتا ہے۔ تینوں چیزیں خدا کو، نہ خدا کو پیسہ لگتا ہے، اس کو رشوت نہیں دی جا سکتی، نہ خدا کو دھونس اور دھمکی دی جا سکتی ہے، نہ خدا کو فریب دیا جا سکتا ہے۔ تینوں کام اللہ کو نہیں دیے جا سکتے، اور تینوں اس دنیا کے اندر ہوتے ہیں، اور ان تینوں کے ذریعے سے آپ اپنے کام نکلوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نہیں مانتے ایسے بندوں کی بات۔ آزمائش جب آ جائے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں باوقت تہجد 11 رکعتیں ادا کرے، اور ہر رکعت کے اندر 7 مقام ایسے نماز کے اندر آتے ہیں جہاں دعا کی جاتی ہے، ہر مقام کے اندر اپنی اس بات کو اللہ کے سامنے رکھے، انشاءاللہ 11 دن ادا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس بڑی سے بڑی آزمائش سے نکال دیں گے۔ لیکن 7 مقاموں پر دعا مانگنی ہوگی اس کو، اور لمبے کرنے ہوں گے، چاہے بیٹھ کر ادا کر لے، اگر کھڑا ہو کر نہیں ادا کر سکتا۔ 11 رکعتیں 11 دن انشاءاللہ، اور بڑی ہو جائے تو 21، بس آخری ہے یہ۔ بس ایک آدمی کہتا ہے میں سال ہا سال سے پھنسا ہوا ہوں، تو 41 دن یہ عمل کرے، انشاءاللہ العزیز اللہ اس کو آزمائش سے نکال دیں گے۔ کیا دودھ اور چائے اور کسی اور چیز میں پھونک مار کر پیا جا سکتا ہے؟ عزیز گرامی، اگر پھونک چہرے پہ ماری جا سکتی ہے تو دودھ اور چائے میں کیوں نہیں ماری جا سکتی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دم نہیں کیا، وہ کس طرح کیا؟ تو پھونک میں وہی جراثیم ہوتے ہیں۔ اصل میں ان کو بات سمجھ نہیں آئی، ایک ہوتا ہے کھانا، ایک ہوتا ہے کھانے کے آداب میں سے یہ ہے کہ کھانا ٹھنڈا ہو جائے سامنے تو آپ تسلی سے بیٹھ کر کھا لیں۔ گرم گرم کھانے کا اور اپنی زبان، اور پھر اس کے بعد ٹیسٹ برڈز ہوتے ہیں جو آپ کے منہ زبان کے اندر، جو لوگ گرم کھانا اور سپائسی کھانے زیادہ کھانے کے عادی ہو جاتے ہیں تو ان کے ٹیسٹ برڈز جو ہوتے ہیں یہ ختم ہو جاتے ہیں، کھانے کا ذائقہ نہیں آتا ان کو،
وہ لطف نہیں لے سکتے صحیح معنوں میں کھانے. گرم کھانا، گرم چائے اور گرم چیزیں ابلتی ہوئی پینے والے اکثر لوگ مریض ہوتے ہیں. ہمارے ڈاکٹر جان محمد صاحب ہیں، وہ علاج کرتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کو کھانا گرم گرم اچھا لگتا ہے یا ٹھنڈا اچھا لگتا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ ایک مرض ہے. تو وہ ٹیسٹ برڈز جتنے ہوتے ہیں سائڈوں پہ جو زبان پہ 4 طرح کے ٹیسٹ برڈز ہوتے ہیں. ایک طرف نمک، ایک طرف میٹھا، پیچھے طرف جو ہے وہ آپ محسوس کرتے ہیں وہاں وہ آپ کو جو پھیکا سا، اور یہ زبان پہ تیز نمک جو ہے نا، اس لیے عورت کو کہا چکھ لے زبان سے نا اس جگہ پر. تو یہ چاروں ذائقے جو ہیں پھیکا، کڑوا اور کھٹا اور نمکین، یہ میٹھا، یہ سب جو ہے اللہ نے بنایا. یہ برڈز خراب ہو جاتے ہیں. یہ زبان کا جو سینٹر ہے یہ ذائقہ لیتا ہے، ٹیسٹ بالکل ایک الگ چیز جو اس سے نا، تو یہ جو ہے اس کے ساتھ منع فرمایا گرم کھانے سے، تاکہ برڈز جو ہیں وہ خراب نہ ہو جائیں اور تم کھانا لطف لے کر نہ کھا سکو. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو آدمی لطف لے کر کھانا نہیں کھاتا وہ انتہائی ذہنی مریض ہوتا ہے اور کھانا اس کے جسم میں زہر بن کر چلا جاتا ہے. اس لیے قیمتی سے قیمتی کھانا بھی دیسی گھی کے اندر دیسی مرغ بھونا ہوا ہو اور سب مسالہ جات اس کے اندر اعلیٰ سے اعلیٰ ڈالے ہوں، اس کو فائدہ نہیں دے گا، کسی صورت میں نہیں دے گا. غم اور غصے میں کھانا کھایا ہوا، تیز کھانا کھایا ہوا، جلد بازی میں کھایا ہوا کھانا، پریشانی میں کھایا ہوا، ٹینشن میں، سٹریس میں، دباؤ میں، یہ سارے کھانے اندر جا کر زہر بن جاتے ہیں اور وہ انسان کو فائدہ نہیں دیتے. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ معدے کے زیادہ اس طرح کے ہوتے ہیں تو ان کے اندر خیالات کا بہت بہاؤ ہوتا ہے تیز. تو خیالات کے بہاؤ کی وجہ سے پھر ان کو کئی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ان کے خیالات اگر منتشر نہ ہوں تو بڑا لطف لے کر کھانا کھائیں، آہستہ آہستہ. السلام علیکم. کیا آدمی کسی غیر مسلم سے سودا بازی کر سکتا ہے یعنی لین دین؟ بلا شبہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ غیر مسلموں سے تجارتی کاروبار جو ہے وہ کر سکتے ہیں، لین دین ہو سکتا ہے. رسول خدا کے دور میں جاتے تھے قافلے، اور آپ علیہ السلام کے دور میں آتے بھی تھے اور چیزیں بھی خریدی جاتی تھی، دیا بھی جا سکتا تھا، لیا بھی جا سکتا تھا. یہ ہمارے معاشرے کے اندر نا اصل میں آپ دیکھیں نا ایک دفعہ ایک بڑی مہم چلی تھی، یہ مذہبی جماعتوں نے چلائی تھی جی اپنے بائیکاٹ کرو باہر کی ساری چیزوں کا اور یہاں کی چیزوں کا. کیا نتیجہ نکلا؟ پھر بائیکاٹ ہو گیا، کیا 2-4 دن ہنڈیا کا وال آیا پھر ختم ہو گیا. یہ کام پہلے بھی ہوتے رہے ہیں. قائد اعظم کے دور میں بھی 1919 میں جب تحریک خلافت چلی تو اس وقت بھی تحریک موالات جو تھی، ترک عدم تعاون جو ہے، یہ دونوں چلی اس زمانے میں. تو اس وقت بدیشی مال نہیں ہم استعمال کریں گے، سب چیزیں جو ہیں وہ ہم نہیں ان کو. تو یہ ساری چیزیں اس زمانے میں بھی ہوئی. یہ کامیاب نہیں ہو سکتی، نہ کبھی یہ کامیاب ہوئی ہیں، نہ انہوں نے ہونا ہی ہے. یہ فارغ ہیں ساری چیزیں. اصل چیز جس کیوں نہیں آتے. ہمارے ایک دوست ہیں وہ لکس کی مشہوری بڑی دے رہے ہیں کہ لکس بند کر دینا. بتائیں مجھے لکس کے علاوہ اور دنیا میں گناہ نہیں ہو رہے؟ اسلام نے کہا کہ تم اس قدر لکس کا بائیکاٹ کرتے ہو، تم کیوں نہیں کہتے لوگوں کو دعوت امر بالمعروف نہیں عن المنکر؟ پہلے امر بالمعروف ہے، نہیں عن المنکر تو بہت بعد میں ہے. آپ لوگوں کو تک دین پہنچائیں، نماز کے فوائد، نماز کی اہمیت، یہ فضیلت، آپ اتنا آپ کو بتانا ہی نہیں آتا آپ کہیں. تو یہ جو لوگ نا 3rd کلاس سہارے لے کر کے چینج لانا چاہتے ہیں، یہ کوئی نہیں ہوتے برکف جو ہے نا، یہ آپ کو بتا دیا. نہ اس سے انقلاب آتے ہیں، نہ بندوں کی اصلاح حال ہوتی. لکس بدل جانے سے لوگ نمازی پہ ہو جائیں گے، پرہیزگار ہو جائیں گے. آئیں میں آپ کو بتاتا ہوں. کہتے جی فحاشی کا علاج جو ہے وہ لکس والے فحاشی پھیلا رہے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں اللہ نے فحاشی کا علاج کیا بتایا کہ وہ قرآن میں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. ختم. اللہ نے کہا نماز پہ لگا دے، سارے بندے گناہ خود چھوڑ جائیں گے، خود ہی چھوڑ جائیں گے. ان کو صحیح نماز پڑھنی سکھا دو، دیکھنا پھر نماز کا اثر کرتی کیا ہے وہ. آپ دیکھ لیں اس کے اندر نماز پڑھتے نہیں، توجہ اس کی طرف کرتے نہیں. اتنی نماز کی تشہیر کی جائے نا کہ نماز نماز نماز، تو دنوں کے اندر لوگ جو ہے نا. ایک بات ہے، سب سے زیادہ اچھا جو تحریکی کام ہے نا وہ تنظیم اسلامی کرتی ہے. وہ بہت بینرز لگاتے ہیں، روڈز پہ کھڑے ہوتے ہیں. یہ ایک خاموش تبلیغ ان کی، مجھے ایسا کوئی چرچا اور ایسی شہرت کسی کام کی کرنی چاہیے تاکہ لوگوں کو آتے جاتے احساس ہو اس کے بارے میں. مریض اور مسافر کو روزہ نہ رکھنے کی تو رخصت ہے. آج کل گرمی زیادہ ہے، اس کی وجہ سے کئی لوگ لیبر، ملازم پیشہ وغیرہ جو روزانہ روزی کماتے ہیں ان کے لیے روزہ رکھنے کی کوئی رخصت وضاحت فرمانے. یہ سارے احوال کے پابند ہوتے ہیں سب چیزیں. ایسے لوگ بھی میں نے دیکھے ہیں جو ہمارے ساتھ سارا دن مزدوری کرتے ہیں، لیبر ہی ہیں، مزدور ہیں،
لیکن مجال ہے کہ وہ روزہ چھوڑ جائیں۔ روزے کے لیے جسمانی قوت بہت بعد میں آتی، سب سے پہلے روحانی قوت کی ضرورت ہے۔ توکل علی اللہ کر کے آپ روزہ رکھیں نا تو انشاءاللہ العزیز ایسا کوئی وقت نہیں آتا کہ آدمی روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دے۔ بیمار سے بیمار، ڈائبیٹک، یہ سب چیزیں۔ اب دیکھیں میری یہ ایک حالت خراب ہے، میں ڈیلی کدو کھا رہا ہوں، کدو 30 آپ کھا سکتے ہیں؟ 30 دن کھا سکتے ہیں؟ کوئی نہیں کھا سکتا، مجھے پتہ ہے کوئی بھی نہیں کھا سکتا، میں کھاتا ہوں، کھائی جا رہا ہوں، کھائی جا رہا ہوں، کھائی جا رہا ہوں، کھائی جا رہا ہوں۔ کیوں؟ مجھے روزہ عزیز ہے، مجھے روزہ عزیز ہے۔ میں نہیں شام کو ایسی چیزیں کھاتا، مزے کی چیزیں ہوں میں نہیں کھاتا۔ بھائی مجھے روزہ رکھنا ہے، میری عمر بھر کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ میں نے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، 50,000 سال کا دن ہے، اس قدر پیاسی زبان ہونی ہے، سوا روزے داروں کو کچھ نہیں ملے گا۔ کیسے پانی پینا ہے میں نے 50,000 سال میں؟ یہاں کا 12-14 گھنٹے کا روزہ چھوڑ کے اگر 50,000 سال کھڑے ہوئے دن میں مجھے پانی مل جاتا ہے تو بہتر نہیں میں یہاں کا روزہ ہی چھوڑ دوں اپنا کھانا۔ اصل چیز جو ہے وہ اللہ سے ایک تو آپ کی اپنا عزم اور ارادہ، اس کے بعد بارگاہ الہی میں 2 مہینے پہلے ہی سجدے میں سر رکھ کے رونا پیٹنا شروع کر دے، یا اللہ روزے تو نے رکھانے ہیں، اپنی تو نے شان دکھانی ہے، مجھ جیسے بے جان جسم کے اندر روح ڈال دے، میں روزے کو برداشت کر سکوں، ایسے وسائل بنا دے کہ میں روزہ رکھوں، ایسی جگہ پہ مجھے ایزیلی ہو جائے، جاب کرنی ایزی ہو جائے، کام کرنا ایزی ہو جائے، مجھے پہلے ہی رزق دے دے، میں بھاگ دوڑ نہ کروں، اللہ تو میرے ساتھی ہو جائے، میرے ساتھ۔ دعائیں کیوں نہیں کرتے آپ؟ عبادت چھوڑنے کو بھاگتے ہیں، دعائیں کیوں نہیں کرتے؟ کیا بات ہے؟ پوری امت کا پتہ نہیں دعا کرنے کا مزہ نہیں۔ جس آدمی کو دعا نہیں نہ کرنی آتی اس کو کچھ نہیں آتا۔ میں آپ کو پھر کہتا ہوں، یقین جانے دنیا کی مہم ہو یا آخرت کی، دعا دعا دعا، بس آدمی کو دعا بچاتی ہے اور کچھ نہیں بچاتی۔ جب تک اللہ تعالیٰ ساتھ نہ ہو کوئی کام نہیں ہو سکتا، نہ نیکی کا، نہ دنیاوی، نہ آخرت کا کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ طاقت اس نے دینی ہے آپ کو۔ اس لیے اگر کوئی ایسا واقعی ہے کہ جس کے احوال بے بس ہو چکا ہے، ٹھیک ہے وہ روزہ چھوڑ دے، باقی سردیوں میں پورے کر لے۔ زکوٰۃ کے پیسوں سے افطاری کروائی جا سکتی ہے، عیاشی والی افطاری، جس میں اتنے 40 کھانے بنا کے رکھنے، وہ افطاری کرانی ہے زکوٰۃ کے پیسوں سے۔ یہ افطاری تو گلے پڑ جانی، کہ ہم زکوٰۃ بھی گلے پڑ جانی، افطاری بھی گلے پڑ جانی۔ جس آدمی کے پاس کھانا ہے اور وہ کھا سکتا ہے اور اس کو آپ خام خواہ افطاریاں کراتے پھرتے ہیں، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ آپ نے دراصل کسی کا حق مار کر اس کو افطاری کرائی ہے۔ آئیے بتاؤں، امیر المومن علی بن ابی طالب آج 21ویں دن وہ فوت ہوئے تھے، 21 رمضان میں۔ بتایا کہ آپ نے فرمایا، آپ کا وہ جملہ اتنا قیمتی ہے، اگر سناؤں تو اس کی گہرائی میں چلے جاؤ تو پوری دنیا کے مارکس کے فلسفے ختم ہو جائیں۔ امیر المومن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے پاس موجود ہر فالتو نعمت کے پیچھے کسی کا چھینا ہوا حق پایا ہے۔ اگر میرے پاس 4 سوٹ تھے، 5واں میرے پاس تھا، وہ کسی کا تھا جو میں نے اپنے پاس رکھا ہوا۔ اگر جوتے میرے پاس 5-6 ہیں تو 2 میرے قابل کے تھے، اگر تو 3 میں نے کسی اور کے لیے ہیں۔ ایکسٹرا پیسے، پلاٹ، جائیدادیں، میں نے اپنے پاس موجود ہر فالتو نعمت کے پیچھے کسی کا چھنا ہوا حق پایا ہے۔ حق دیکھا ہے میں نے کسی کا، کہ کسی کا رائٹ میں نے مارا۔ اللہ کے کتنے ولی تھے جو ہر لقمے کے ساتھ روٹی کھاتے اور روتے جاتے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ پتہ نہیں یہ کتنوں کو اس وقت ملا نہیں، اور کتنوں کے حصہ میں ہی کھا رہا ہوں کہ اللہ بیٹا۔ پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاتے تھے، آدھی روٹی کھاتے تھے، کہ آدھی روٹی کسی اور کا حق تھا۔ اب آپ کیا مجھ سے کس اسلامی معاشرے کا پوچھنا چاہتے ہیں؟ 1000 دفعہ وہ کہا کہ تیرے تخیل سے بھی فزوں تر ہے وہ نظارہ۔ میں نہیں بتا سکتا آپ کون ہیں، گنوا دی میراث جو اپنے اپنے اسلاف سے پائی ہیں۔ ثریا سے آسمان نے ہم کو زمین پہ دے مارا، ہم تو ثریا پر تھے، وہ آخری ستارہ آسمان نے اٹھایا زمین پر پھینک دیا۔
کیا بتائیں آپ کو اس کا؟ اس لیے یہ سوال جب پوچھتے ہیں تو اس کے پیچھے افطوریاں کیا کرانی. ہاں ضرورت مند خاندان ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ ان بیچاروں کے گھر میں روٹی نہیں پکتی ہے تو زکوٰۃ ان کو دے دیں، وہ خود بخود افطاری 30 دن کی اکٹھی کر لیں گے. 200 آدمی کی افطاری تو آپ کھا جاتے ہیں اکیلے ہی. 20 آدمی 200 بندوں کی روٹی کھا جاتے ہیں. اتنی بڑی دیگیں، کھانے، پھر حلوے، پھر شربتیں، پھر بوتلیں، پھر چاٹ، پھر فلانا، پھر یہ تو پھر وہ، اتنے پیسے کے. دوست بتا رہا تھا 2500 روپے پر پرسن کی ہم نے سحری کی ہے، 4 آدمیوں کا 10,000 روپے بنا ہے. گروسری آتی ہے ایک غریب خاندان کی، ایک غریب خاندان کی پوری گھر کی گروسری آتی ہے، اس کا جنرل سٹور آتا ہے پورا. لائیں میں بنا کر دیتا ہوں، دالیں، اس کے اندر گھی، چینی، 2 من آٹا، سب چیزیں آتی ہیں. لائیں میں دیتا ہوں، سبزیاں بھی آتی ہیں، گوشت بھی آتا ہے 1 مہینے کا. ہر ہفتے ایک دفعہ چکن بنائے تو 1000 روپے کا گوشت بنتا ہے اس کا، کلو کا. آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کے نزدیک 5-10 ہزار روپے معمولی ہے؟ لگ جائے گا پتہ. بادشاہ اوپر بیٹھا سب کچھ دیکھ رہا ہے، اس کے تحمل پر نہ جا. اس کے تحمل پر، کس بے ڈب ہے گرفت اس کی. اس نے کہا اس کے تحمل پر نہ جا. جس وقت وہ پکڑنے پہ آتا ہے نا، اس کے انتقام کا پتہ نہیں چلتا. یہ کہتے ہیں، دوست پوچھتے ہیں کہ مکہ بنا کر یہ ہاتھ بند کر کے نا سجدے کے بعد جلسہ استراحہ سے اٹھنا ٹھیک ہے؟ اکثر لوگ مکہ بنا کر. غلط ہے یہ تلخیص الحبیر میں ابن عمر سے آیا تھا، وہ ثابت ہی نہیں ہوا. ایسے ہی، اور وہ بھی آ جانا کہ جو معنی انہوں نے خود ہی کہا دیا کہ آٹا گوندنے کے ہیں، وہ تو اپنے پاس اس کی اگلی پریپوزیشن نہیں ہے صحیح لگی ہوئی. ایسے ہی خام خواہ اٹھتے ہیں اہل حدیثوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، ہر پٹھا کام انہوں نے کرنا. کوئی بتا دے صحیح ان کو الٹا کام. یہ بڑے شوق ہو کہ نئے کے نا شوق میں بھی نیا کام آیا ہے، نئی نماز آئی ہے، کیا کرتے پھرتے ہیں بالکل اس طرح جس سیدھے زخمی ہو جاتے ہیں. یہ بالکل غلط ہیں. بالکل سیدھے کر کے اٹھے. صحیح مسلک جو ہے وہ یہی ہے، سیدھے ہاتھ کر کے اس کے اوپر کرتے ہیں. سجدہ تلاوت کی مسنون دعا کوئی نہیں ہے، بس سبحان المالک القدوس، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنات عرشہ مداد کلماتہ. سجدے کے بارے میں کیا کہنا؟ سجدہ تو خود ایک عبادت ہے، اس کے اندر عبادت جو ہے وہ تو اور مزے دیتی ہے. بس بندے کا دل ہو سجدے کی جانب. سجدہ کوئی چھوٹی چیز ہے؟ سجدہ کر اور قریب ہو جا. قریب ہو جا. کہاں قریب ہوا جاتا ہے؟ سجدہ کرنے کو دل ہی نہیں کرتا. کیا جوتے سمیت کھانا کھایا جا سکتا ہے؟ دلیلی جواب عنایت فرمائیں. سبحان اللہ. میں کیا دلیل دوں تم کو میں؟ اور بچے دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ کیا پوچھتے ہو ہم سے؟ کھانے کے 2 چیزیں ہیں. ایک ہے کھانا کھانے کے آداب، مینرز اینڈ ایٹیکیٹ. اس کا تو بہترین جو طریقہ اور تقاضا ہے نا، وہ تو یہ زمین پر دسترخوان بچھایا جائے اور جوتے اتار کے، ہاتھ دھو کر کے، سر کو ڈھانپ کے، سر پہ کپڑا رکھ کے، دسترخوان آگے اپنے کپڑا رکھ کے، پھر اس کے بعد اپنے قریب سے شروع کرے. دائیں ہاتھ سے کھائے اور بسم اللہ پڑھ کر کھائے اور چھوٹے چھوٹے لقمے کھائے اور اس کو دائیں طرف سے چبائے، بائیں طرف سے نہ چبائے. اور وہ دائیں بائیں سے چبانے کے بعد چھوٹے لقمے جتنے لے اور اس کو چبا چبا کر کھانے کو کھائے. یہ کھانے کا. باقی آپ پوچھتے ہیں کہ کیا وہ جوتے پہن کر کھایا جا سکتا ہے؟ کھایا جا سکتا ہے. دلیل پوچھتے ہو بتا دیتا ہوں. ابو داؤد میں روایت ہے، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ یمشون فی الاسواق و یاکلون الطعام، ہم بازاروں میں چلتے پھرتے ہوتے تھے اور پھر ہم کھانا کھایا کرتے تھے. کچھ نہ کوئی چیز جو تھی وہ کھا لیا کرتے تھے. تو جوتا تو ہے اس کے اندر، پہن کے پھرتے بازار میں ایسے پھرتے ہوں گے. دلیلیں ساری ہوتی ہیں لیکن ذوق تمہارے کا پتہ چلتا ہے بھی تم کس طرف الٹے ہاتھوں جا رہے ہو. ایسی چیزوں کی دلیلیں نہیں ہوتی ہیں، آداب ہوتے ہیں. یہ جو کھڑے ڈنر ہوتے ہیں، یہ گھروں کے اندر یہ میز اور کرسیاں آ گئے ہیں، یہ تھوڑا بندے کے اندر نا حریص پن پیدا کرتے ہیں. تو یہ زمین پر بیٹھ کر کھانا کھانے سے جو ہوتا ہے وہ توقف رہتا ہے. ورنہ آپ دیکھیں بھاگے پھرتے ہیں، بوفے لینے کے لیے ادھر جا رہے ہیں، پھر ادھر جا رہے ہیں. کھڑے جو ہوتے ہیں تو کھڑے ہو کر کھانے سے تحریص ہوتی ہے کہ جا کے لے آؤں گا، سہولت ہے. بیٹھے ہوئے بندہ اٹھا کے ادھر سے ادھر نہیں کھانا لا سکتا.
کبھی نہیں کسی کے آگے سے کھانا اٹھوانا چاہیے کہ یہ اٹھوا کے ذرا مجھے نہیں، میں لے لوں۔ یہ دیکھیں کیسی عجیب بات ہے، اتنی ڈشیں بھی نہ رکھیں بھی دوسرا بیچارے کے ہاتھ ہی نہ ادھر تک جائے۔ اس لیے بڑا اسلام کے اندر ایسے ضابطے ہیں، ایسی چیزیں ہیں کہ خود بخود انسان کی ایسی تربیت ہو جاتی ہے کہ وہ اندیکھے طریقے سے بڑا سینسیبل ہو جاتا ہے۔ لیکن مصیبت ہے یہاں ہر چیز بتانی پڑ رہی ہے، کچھ چیزیں گھٹی میں پڑ جاتی ہیں بچپن سے نا، تو یہ چیزیں میرے بھائی وہاں پہ پڑھی جا سکتی ہیں۔ آپ جو لوگ کہتے ہیں یہ کھڑا ہو کر کھانا نہیں کھایا جائے، یہ بھی زیادتی ہے نا، کھانا بھی کھایا جا سکتا ہے، کھڑے ہو کر پانی بھی پیا جا سکتا ہے۔ کہتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق نے قید انگلی ڈال کے، روایت ٹھیک نہیں، چاہے مسلم کے اندر ہے، حضرت علی نے کوفہ کی مسجد میں کھڑے ہو کر پیا اور کہا یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے، اس طرح بھی پیا جا سکتا ہے، 3 سانس میں پیے۔ لیکن پسند یہ فرمایا بیٹھ جائے، تحمل کرے تھوڑا سا، ٹھیک ہے نا، 3 سانس میں پیے، بسم اللہ پڑھ کر پیے، ٹھیک ہے، تو 4 سانس بھی 5 بھی لیے جا سکتے ہیں، 7 بھی لیے جا سکتے ہیں، 3 میں نہیں، تو ضروری نہیں، یعنی ٹھہر ٹھہر کے پانی پیا جا سکتا ہے۔ یہ بتائیں کہ اگر کسی کے ماں باپ زندہ اور جائیداد تقسیم ہو تو بیٹوں میں کیسے اور بیٹیوں میں کیسے تقسیم ہوگی؟ قرآن و حدیث سے پورا علم وراثت پوچھ رہے ہیں، قرآن و حدیث سے آپ مجھے کہہ کے، ماشاءاللہ ٹائم آپ کے پاس ہے نہیں، 1 سطر لکھ کے بھیج دیا اور میں پوری کتاب آپ کو پڑھ کر سنا دوں۔ کیسے آپ لوگ ہیں جو دین سیکھنے کے لیے اس طرح کے رویہ آپ نے، اور ویسے مولوی جنہوں نے آپ کو اس طرح کی باتوں پہ لگا دیا کہ آپ کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بڑے آرام سے پوری کتاب پڑھانا چاہتے ہیں۔ بھئی جس کو شوق ہے ڈاکٹری پڑھنے کا وہ MBBS کرے نا، پیپر دے، دن رات محنت کرے، آئے، پڑھتے ہیں نہیں، یہ تو سوال جواب ہوتے ہیں، کوئی ایسی چھوٹی موٹی الجھن ہو دور کر دی جائے۔ بارکہ والدین کو چھٹا حصہ ملے گا، ماں کو بھی چھٹا اور باپ کو بھی چھٹا حصہ ملے گا، باقی پھر بعد میں جو پیسے بچیں گے تو اس کے جو اولاد میں تقسیم ہو جائیں گے، بیٹوں کو 2 اور بیٹی کو 1 حصہ۔ مجھے مولانا صاحب کی کتابوں کے بارے میں پوچھنا تھا کہ کوئی نام وغیرہ بتا دیں۔ مولانا نے بڑی کتابیں کوئی نہیں لکھی بھائی جان، جتنے بھی تھے خطبات ان کے دوستوں نے، ان کے پاس بیٹھنے والے رفقاء نے ان کے تراجم پنجابی سے اردو زبان میں کیے اور پھر بعد میں چھاپ دیے۔ خود سب سے پہلے ان کی وحدت امت چھپی تھی اور وہ ایک جمعہ کا خطبہ تھا، اور اس کے بعد خطبات اسحاق، پھر لبیک چھوٹا سا کتابچہ، ایک صداقت قرآن کے نام سے تھا، چھوٹا سا 3-4 صفحوں کا، وہ ان کے نام سے، حج مسنون ایک چھوٹی سی ہے، ایک ان کے نام سے کتاب گردش میں مقصد حسین، ان کی زندگی میں چھپی ہے، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں جو میں نے کہی ہیں وہ اس کے اندر نہیں ہیں، تو وہ جس صاحب نے ترتیب دی تھی وہ خود ہی ترتیب دے کے انہوں نے اس کے اندر لگائی، ان کے خطبوں کے اندر نہیں تھی، تو وہ اسے نکال کر چھاپنا چاہتے تھے لیکن ان کی وفات ہو گئی۔ بعد میں اب وہ کتاب سب جگہ پھر رہی ہے، لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں۔ طارق اکیڈمی والوں نے خطبات اسحاق کے نام سے دوبارہ کتابیں چھاپی ہیں، اس پر حافظ زبیر علی زئی نے بہت نقد کیا تھا، تو مولانا مرحوم نے اس پہ ناراضگی کا اظہار کیا تھا کہ آپ کو چاہیے تھا کہ یہ کتاب دوبارہ سے چیک کرتے، لیکن افسوس یہ کام نہیں ہو سکا، اب بھی دوبارہ وہ چھاپ رہے ہیں۔ تو میں ان کتابوں کی کوئی گارنٹی نہیں دیتا کیونکہ مولانا اسحاق مرحوم نے نہیں دی تھی، باقی جو میرے ذمہ وہ کام لگا کے گئے ہیں وہ کام کر رہا ہوں، جب پورا ہو جائے گا PDF کی شکل میں آپ سب کو نیٹ پہ رکھ دیں گے، آپ لے لیں۔ روحانی علاج کے لیے تعویذ پہننے اور جلانے وغیرہ کے لیے دیے جاتے ہیں، اس بارے میں کیا رائے ہے؟ رائے کیا ہے؟ یہی ہے کہ آپ روحانی علاج کے لیے تعویذ پہن سکتے ہیں جس کے اندر شرکیہ کلمات نہ ہوں، توحید والے ہوں، اللہ سے مدد مانگی گئی ہو۔ جو تعویذ جلانے کے لیے دیے جاتے ہیں اس کے اوپر اگر قرآنی آیات نہ لکھی ہوں تو وہ ایک طریقہ علاج اگر ہے جلانے والا تو وہ کر لیا جائے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں، لیکن اس طرح کے کاموں میں پڑھنا کیا۔ میت کو غسل دینے کی شرائط کون کون سی ہیں اور کس کا زیادہ بہتر میت کو غسل دینا ہے؟ مرد اور عورت دونوں کا بتا دیں میت کو غسل کا طریقہ، سنت اور فرض۔ میں نے آپ سے کہا نا ہٹتے نہیں ہیں، یہاں بھائی کسی دن آؤ تمہیں میں میت بناؤں، پھٹے پہ لٹاؤں، پھر میں تمہیں بتاؤں گا بھی کیسے غسل دیا جاتا ہے۔ کیا عجیب بات ہے، کیسے سوال کرتے میرے برادر عزیز گرامی۔ ہر چیز جو ہے وہ سیکھنی پڑتی ہے، جب کوئی مر جائے تو آپ کو چاہیے کہ وہاں جا کر کے والنٹری محلے کے اندر رضاکارانہ لوگوں کو غسل دینا شروع کریں، یہی نہیں ہم کام کر سکتے۔ تو میں الحمدللہ اپنے رضاکارانہ لوگوں کو غسل دینے کے لیے جاتا ہوں اور میں غسل دیتا بھی ہوں، لیکن مجھ سے نہیں دیا جاتا بیمار رہنے کی وجہ سے، ورنہ میں نے اپنی زندگی میں بہت غسل دیے ہیں۔ تو ایک بات سمجھ لیں، میت کو غسل دینے میں اصل مقصد ہے کہ میت کا سارا بدن جو ہے نا، شرط ایک ہی ہے، اس قدر دھو دیا جائے، صاف ستھرا کر دیا جائے کہ وہ پاک صاف ہو جائے اور اس کے جسم سے خوشبو آنے لگ جائے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میت کا
استنجا کروایا جائے، اور اس کے کپڑے جو ہیں وہ کاٹ کر اتار لیں، اگر نہیں اتر سکتے سیدھی طرح سے وہ اکڑ گئی ہے میت، تو اس کا ناف سے لے کر گھٹنوں تک ایک کپڑا ڈال کر ڈھانپ دیں، اس کو استنجا کرائیں آگے سے پیچھے سے پانی سے اور مٹی کے ڈھیلوں سے۔ پہلے مٹی کے ڈھیلے استعمال کریں، پھر پانی، اگر نہیں وہ ڈھیلے ملتے تو صرف فقط پانی، ہاتھ پہ گتلی چڑھا لیں، ٹھیک ہے، یہ کام کریں۔ اس کے بعد پھر میت کو پورا وضو کرائیں، اس کے ناک اور منہ کے اندر روئی کے ساتھ گیلا کر کے وہ جو ہے روئی پھیر دیں اور اس کو مسح کرائیں، اس کے پاؤں دھوئیں، اس کے بعد دائیں کروٹ پہ لٹا کے اس کے پوری جسم پر صابن اچھی طرح مل دیں اور اس کے جسم کو دھو دیں، پھر بائیں طرف سے اس کے جسم پر صابن مل کے دھو دیں، اور دوسرا غسل جو ہے وہ بیری کے پتوں کے ذریعے سے آپ نے دینا ہے۔ تیسرے غسل کے اندر آپ نے کافور ڈال دینی ہے، تو خوشبو کے ساتھ اس کو غسل دینا ہے۔ 3 یہ غسل ہو گئے، ان تینوں یہ ضرورت پڑنے پر 5 بھی ہو سکتے ہیں، 7 بھی ہو سکتے ہیں، 9 بھی ہو سکتے ہیں، 11 بھی ہو سکتے ہیں، طاق میں پسند کیے گئے ہیں۔ مثلا اگر آپ پیٹ پہ ہاتھ پھیرتے اچانک میت نے قے کر دی تو اس کے پیٹ کو صاف کر کے تو آپ دوبارہ سے اس کو ایک اچھا صاف ستھرا غسل تاکہ اسمیل نہ آئے، اس کے بعد اس کے جہاں جہاں سجدے کے اعضاء ہیں وہاں پر آپ اچھی طرح سے بہترین قسم کی خوشبو لا کے اس میں کر دیں۔ 3 کپڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو پہلا اس کے اندر کفنی جو ہوتی ہے، الفی جسے آپ الفی کہتے ہیں، وہ الفی جو ہے اس کے گلے میں آپ ڈال دیں گے۔ سادہ قمیض ہوتا ہے، وہ آگے صرف گلا اس کا بنا ہوتا ہے اور کچھ نہیں، وہ گھٹنوں تک چلا جائے۔ اس کے بعد پھر ایک کپڑا لپیٹ دیں دائیں سے بائیں، پھر دوسرا اوپر سے دائیں بائیں، وہ سب سے اوپر والا لفافہ ہوتا ہے، بند کریں، میت کو پیک کر دیں۔ یہ 3 کپڑے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ جو ہیں میت کو پھر نیچے والا تہمت بھی باندھ دیتے ہیں، اس کو لپیٹ دیتے ہیں، وہ 4 ہو جاتے ہیں۔ کپڑے کا ضیاع ہی ہے، اب اس نے بیچارے نے کپڑے پہن کر کیا کرنا ہے۔ عورت ہوگی تو 5 ہوں گے، سر بھی ڈھانپ دیا جائے گا اس کا، اور اس کے بال بنا کر پیچھے کر دیے جائیں گے، اور اس کا سینہ بند ایک ہوگا، اس کے ذریعے اس کا سینہ باندھ دیا جائے گا تاکہ جسمانی طور پر زیادہ محسوس نہ ہو، اور اسی کو بھی 3 کپڑے اس طرح کے دے کر کے اس عورت کو بھی 5 کپڑوں کے اندر اس کو بھی دفن کیا جائے گا۔ غسل وہ دے گا آدمی جو میت کا سب سے قریبی بیٹا یا بیٹی ہے، وہ دے۔ کون دے گا؟ کون بیٹا اور کون بیٹی؟ ان کو تو مرے ہوئے ابو امی سے ڈر ہی بڑا لگتا ہے۔ ایسے بیٹے دیکھے ہیں میں نے، ہاتھ نہیں باپ کو لگاتا، میں نہیں دیکھ سکتا اپنے ابے کو، مجھے تو ڈر لگتا ہے رات کو۔ باپ گودی اٹھایا ہوا، امی جی اپنا خون پلا کے ماں نے جوان کیا ہوتا ہے، ڈر لگتا ہے بیٹیوں کو۔ بدکار بے حیا بیٹے بیٹیاں ہیں جی، ڈرامے دیکھنے والے لفنٹر آوارہ، ابے امی کو کس سے غسل دینا؟ ڈھونڈتے پھرتے پھر بندے انہوں نے غسل دینے ہیں، جب آتے ہی نہیں غسل دینے، سکھائے ہی نہیں۔ بدبخت ہیں وہ ماں باپ جنہوں نے اپنی اولادوں کی تربیت نہیں کی۔ او بھائی، غسل دینے، کفن پہنانے، جنازے پڑھانے، قبروں میں اتارنے، یہ اولاد ہی نے تو کرنا ہے، اولاد نے تو دعائیں کرنی ہیں، کون غسل دیتا ہے؟ پھر بھتیجے بھانجے بھتیجیاں بھانجیاں یہ پھر قریب آئیں تو یہ سارے غسل دیں گے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم اپنی اولادوں کو ساری زندگی ایک غسل نہیں سکھاتے کہ جو وہ ہمیں مرتے وقت دے دیں۔ اس سے بڑا ان والدین کا المیہ کیا ہے کہ وہ کسی عالم دین کے پاس اپنے بچے کو بھجواتے نہیں کہ ان کو میرے بچے کو غسل دینا سکھا دو، کہ کیسے میرے بچے نہیں غسل دینا، آپ نے خود سکھانا ہے تو آپ ہی اپنے بستر وہاں پہ زمین پہ لیٹ کے کپڑوں سمیت ہی اپنا بیٹے کو بتا دیں کہ اس طرح کر کے بیٹا دینا، خود سکھا دیں۔ لیکن آتا ہوگا تو سکھائے گا، جس کی اپنی جیب میں پیسے ہوں گے وہ دوسرے کو پیسے دے گا، اپنے پاس ہے نہیں، فقیر ہے، اسے دوسرے کو کیا دینا ہے، اپنے پاس دین نہیں، اسے دوسرے کو دین کیا سکھانا ہے۔ فرض ہے میت کو غسل دینا، صرف سنت تھوڑی ہے۔ نماز جنازہ کا طریقہ، اور اگر نماز جنازہ والا درود نہیں آتا، درود ابراہیمی الحمدللہ پڑھنے کے بارے میں وضاحت کر دیں کہ پڑھ سکتے ہیں یہ نہیں۔ بہتر نماز جنازہ کا طریقہ تو یہ ہے کہ آدمی اللہ اکبر کہہ کر رفع الیدین کرتا ہوا ہاتھ اٹھائے، ہاتھ باندھ لے سینے پر یا ناف کے نیچے، اس کی مرضی ہے، یا پھر چھوڑ دے شیعوں کی طرح جیسے وہ چھوڑتے ہیں۔ اس کے بعد الحمد شریف پڑھ لے، اگر سورت پڑھ لے تو ٹھیک ہے، ورنہ اکیلی الحمد شریف گزارا کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا اللہ اکبر رفع الیدین کرے، ہاتھ پھر باندھ لے، درود ابراہیمی پڑھے۔ وہ ایک درود انہوں نے بنایا ہوا ہے کہ وہ ایک درود شریف جو ہے نا وہ جنازے کا ہے جس میں ترحم تک بھی معنی آتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ کوئی ضروری نہیں ہے، آپ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اس کے بعد اللہ اکبر رفع الیدین کریں، ہاتھ باندھ لیں،
پھر اس کے بعد دعائیں جنازے کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں وہ پڑھیں، اور چوتھا اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھیں اور دائیں طرف ایک سلام پھیر دیں، ایک سلام ایک سلام ایک سلام، یہ سب سے اچھا ہے، ایک سلام پھیرنا، ٹھیک ہے۔ اور جس کو نہیں آتا تو وہ الحمد کی جگہ پر سبحانک اللہ پڑھ لیتے ہیں، جیسے حنفی بھائی پڑھتے ہیں، وہ بھی بالکل ٹھیک ہے، وہ بھی جنازہ پڑھا جا سکتا ہے، وہ بھی صحابہ سے مروی ہے۔ اور ہاتھ نہ بھی اٹھائے تو کوئی مسئلہ نہیں، اگر حنفی ہے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ مجھے پتہ ہی کوئی نہیں کہ میں اب کیا پڑھوں، دیکھیں نا کیا قیامت کے دن آ گئے مسلمانوں پہ کہ وہ اب نماز جنازہ کے والے دن اس کی دعا بھی نہیں ان کو یاد ہے، تو نہیں یاد تو ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب یاد ہے، نہیں تو یہی کہہ دو یا اللہ اس کو بھی بخش دے، سارے مسلمانوں کو بھی بخش دے، یہی کہی جاؤ اپنی زبان میں۔ تو یہ نماز جنازہ ہے، تو آپ کو یہ نماز آنی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اگر ایک شخص نماز جنازہ پڑھنا نہیں آتا اور وہ جماعت میں شامل ہو گیا تو کیا اس کو نماز جنازہ پڑھنے کا ثواب ملے گا؟ نہیں، مجھے پہلے یہ بتاؤ نا کیوں نہیں آتا اس کو نماز جنازہ پڑھنا۔ پہلی تکبیر پہ کہے اللہ اکبر، کہا تو اتنا ہی کہہ دے الحمدللہ، بس یہی کہی جائے الحمدللہ جب تک دوسری تکبیر نہیں ہوتی، یہی کہی جائے الحمدللہ 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 الحمدللہ، یہی کہی جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ کی حمد و ثنا کرنی۔ دوسری تکبیر پہ اتنا سے کہہ دے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اتنا بھی نہیں کہہ سکتا۔ تیسری تکبیر میں کہہ دے کہ اللہم اغفر لہ اللہم اغفر لہ، یہی کہی جائے، یہی اپنی زبان میں کہی جائے۔ چوتھی پہ سلام پھر دے، تب ملنا ہے۔ منہ بند کر کے کھڑے ہو کر کے تمہیں اور بڑی باتیں بنانی آتی ہیں، کھاتے بڑے بنانے آتے ہیں، بازار جا کے سودا سلو بڑا خریدنا آتا ہے، ہیں جی، چار یار بیٹھے ہوں اس کے اندر باتیں اور حجتیں بڑی کرنی آتی ہیں، مذاق اور فحش باتیں، گانے بڑے تمہیں زبانی یاد ہیں، ترانے تمہیں بڑے زبانی یاد ہیں جی، مشوقاؤں کے نمبر بڑے تمہیں زبانی یاد ہیں، واٹس ایپ بڑا چلانا آتا ہے، بول بول کے ساری انگریزی ٹرانسلیشن چلا لیتا ہے تو اس کے اندر۔ فراڈیے 2 نمبر آدمی، ایسی بات نہ پوچھ، اللہ کے ساتھ دھوکہ نہ کر، فریب نہ دے اپنے آپ کو اور دوسروں کو۔ کہاں نماز اور کہاں نماز جنازہ بھی تجھ کو آتی، اللہ کا عذاب تجھ کو آ پکڑے گا اگر تو اس طرح کے بے پرواہ ہو کر پھرتا رہا۔ اس لیے میں تجھے کوئی اجازت نہیں دیتا کہ تو اس طرح بڑے آرام سے نماز جنازہ، اب تیری ان پڑھی اور جہالت کو ایسے ایک دلیل نہ بنا۔ اللہ نے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمات، پیارے نبی نے فرمایا علم کا طلب کرنا ہر مسلم مرد اور عورت دونوں پہ فرض کر دیا گیا ہے جیسے نماز فرض ہے۔ مومن اور جاہل کبھی بھی نہیں ہو سکتا، مومن جتنا عالم کوئی بھی نہیں ہوتا۔ چار رکعت سنت موقدہ اور غیر موقدہ ویسے ہی پڑھتے ہیں جیسے 4 رکعت فرض، اس پر روشنی ڈالی ہے۔ روشنی یہ ڈال رہا ہوں کہ صلاۃ اللیل والنہار مثنی مثنی، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح شام کی جو نفل نمازیں ہوں گی، موقدہ و غیر موقدہ، نوافل، سنن، رواتب، مندوب، جتنے بھی تطوع کے طور پر پڑھے جائیں گے، یہ سب کے سب 2 کر کے پڑھے جائیں گے۔ نمازیں فرض جو ہیں وہ 4 اور 3 اور 2 والی ہیں، وہ اس طرح، تو باقی آپ 2 کر کے پڑھیں گے۔ رسول پاک نے خود تہجد کئی طریقوں سے پڑھی ہے، لیکن امت کو صرف یہ کہا کہ 2 کر کے پڑھ کے سلام پھیر دو۔ اس لیے میرے عزیز آپ کو یہی جو چیز ہے یہ اس میں سے پڑھنی پڑے گی۔ ایک حدیث میں ہے کہ جس نے ایمان اور اجر کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اور اس کی راتوں میں قیام کیا، کیا اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے؟ پہلے گناہ سے مراد کون سے، کبیرہ یا صغیرہ؟ جس طرح کے روزے رکھے ہوں گے اس طرح کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ہلکے پھلکے روزے رکھے ہوں گے جان چھڑانے کے لیے، بھوک کی کاٹنے کے لیے روزے، تو صغیرہ تو یہ اللہ پر ایمان، رو رو کے دعائیں، تہجدیں، اللہ سے معافیاں، تلاوت کلام پاک، سارا دن ذکر اذکار، غیبت چغلی جھوٹ سے بچ گئے تو کبیرہ بھی معاف۔ غفر لہ ما تقدم و ما تاخر، اللہ اس کے اگلے پچھلے سب گناہوں کو معاف کر دے گا۔ جیسا جیسا روزہ ہے ویسا، تو جس نے رکھا روزہ، نماز روزہ کرنا کوئی نہیں، جھوٹ بھی بولی جاتا ہے، نمازیں بھی پڑھی جاتا ہے، سرکار نے فرمایا اس کا روزہ ہی نہیں ہوا، اس کے ہاتھ میں تو فاقہ آئے گا قیامت کے دن، وہ دنیا میں بھی کاٹا، آخرت میں اس کا اجر کوئی نہیں ہے، اس آدمی کا روزہ ہی نہیں ہوتا، باطل ہو گیا جی۔ روزے باطل ہونے کے کئی طریقے ہیں۔
ایک اور حدیث میں ہے کہ اگر کسی شخص میں رمضان کے بعد کوئی تبدیلی نہیں آتی اس کا رمضان کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ سوال یہ ہے کہ اب ایک شخص پہلی حدیث پر پورا اترا، دوسری حدیث کے مطابق رمضان کے بعد اس نے فرائض ترک کرنے شروع کر دیے، کیا اس کے پہلے گناہ معاف ہو گئے؟ دیکھو بھائی، تم خود بھی الجھے ہوئے اور دوسروں کو بھی الجھا رہے ہو۔ بات تو سیدھی سیدھی ہے، روزے رکھنے ہیں تو پکی توبہ کر کے روزے رکھو۔ اگر مذاق ہی کرنا ہے کہ ابھی روزے مہینہ بھر نیک بنا رہوں گا ہیں اور مہینے کے بعد پھر دیکھنا میری شیطانیاں اور میری ابلیسیت بھی ساری دنیا توبہ توبہ کر اٹھے گی، تو نہ پہلے قبول نہ بعد کے قبول، دونوں ہی اٹھا کے خدا نے کہا تیرے تو ارادے پہلے ہی بڑے خراب ہیں، بنائے ہوئے نا کئی بندے تنگ آئے پڑے ہیں روزوں سے۔ وہ کہتے ہیں یار کہ یہ جان چھوٹے 9 دن باقی رہ گئے ہیں، پھر اس کے بعد دیکھنا عید والے دن کرتے کیا ہیں جی؟ یوٹیوب کے پتہ نہیں 8-10 فلمیں آئی ہوئی وہ بھی نہیں دیکھی، ہالی ووڈ کی، کوئی لالی ووڈ کی، کوئی بالی ووڈ کی، ساری فلمیں پڑھی ہیں یار۔ کیا کریں یار، گانے سننے کو منع مولوی کر دیتے ہیں، رات کو تراویح پڑھنی ہوتی ہے۔ تو دیکھنا ذرا رمضان کے بعد دیکھ کر تجھے بتاؤں گا ساری چیزیں نا، پھر اس پہ تبصرے کریں گے، کمنٹس ہوں گے، آفٹر رمضان وی ول میٹ ہیں۔ کیا بدماشیاں ہیں گنڈو، باز آ جاؤ، یہ اللہ کو دھوکے نہ دو، اپنی زندگی سوارنی ہے۔ یہ رمضان کوئی فائدہ نہیں دیتا کسی کو، نہ حج دیتے ہیں، نہ روزے، نہ زکاتیں، نہ کچھ نہیں فائدہ دینا۔ ایک دفعہ ایک نگاہ پہ ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا، ایک دفعہ، بس ایک دفعہ، اونلی ون ٹائم، بس ایک دفعہ، سیدھی بات ہے۔ فیصلہ کرو، بہت کم وقت ہے، جھٹکا ایک لگے گا مر جاؤ گے، موت کے فرشتے آ جائیں گے، مارتے ہوئے گرزوں سے جانیں نکال کر لے جائیں گے۔ جہنم کا عذاب تو بعد میں ملے گا، قبر کے عذاب سے جان نہیں چھوٹنی، یہاں سے ہی نہیں چھوٹنی۔ کتنے دن جان ہی نہیں نکلتی، جان اندر سے نکالتے وہ نکلتی نہیں، باہر اندر باہر نکلتے، چیخو پکار، سانسیں اکھڑی ہوئی، حال برا، نزا کا عالم۔ گھر والے یاسین پڑھ رہے ہیں، کوئی قرآن مجید پڑھ رہا ہے، کوئی صدقے دے رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، بندے کی جان ہی نہیں پھنسی۔ ابھی بتایا ایک دوست کے بارے میں کہ 1992 سے زندگی موت کی کشمکش میں تھا، اب جا کے جان چھوٹی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ ایسے برے دن نہ لے کر آنا۔ کیا پوچھتے ہو؟ یہ مسائل پوچھنے سے پہلے وہ مراقبہ تو کرو موت کا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ درود و سلام میں کیا فرق ہے؟ فرق جان کر نہ پڑھیں، چپ کر کے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ رحمت کی دعائیں مانگا کریں، سیدھی بات ہے۔ دونوں کا معنی اللہ کے نبی پر رحمت اور برکتوں کے نزول کا اللہ ہی سے مانگنا کہ اللہ اپنے پیارے حبیب کے درجات کی بلندیاں فرماتا جا، رحمتیں ان پر کرتا جا، برکتیں ان پہ نازل کرتا جا، ان کا چرچا اور شہرت دنیا کے اندر عام ہو جائے۔ باقی جس آدمی نے اپنی زندگی کی حالت نہیں بدلنی، اس کا درود و سلام کیا؟ وہ تو جھوٹے تحفے پیش کر رہا ہے، جو وہ تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی کسی کو گفٹ دے اور اوپر ریپر بہت اچھا ہو، بڑا زبردست قسم کا ہو، جب ریپر کھولا جائے اندر خالی ڈبہ۔ درود و سلام کا کیا ہے؟ حضور تمہارے درود اور سلام کے کوئی محتاج نہیں، نبی پاک نہیں محتاج۔ تم ہی جب پڑھتے ہو من صلی علیہ مرتن، جو مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھتا ہے، فتح اللہ بابا عشرا، اللہ اس کے اوپر 10 رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تمہارا فائدہ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا؟ وہ تو تم نے دعا کی، اللہ کہتا نہ بھی کرو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے ایک بات کہہ دی، ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی۔ اللہ نے کہا تم لوگوں نے کیا کرنا کرانا ہے؟ اللہ خود کر رہا ہے، سارا جہان بھی چپ کر کے بیٹھ جائے نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اللہ خود ہی اپنے حبیب پہ اتنی رحمتیں کری جا رہا ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ اللہ، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، جو کام میرے کرنے کا تھا چلو تم بھی کر لیا کرو، میں تمہیں بھی بخش دوں گا صرف درود شریف پڑھنے سے، ورنہ تم نہ بھی پڑھو تو اللہ نے کہا میں اکیلا ہی یہاں پہلے پڑھ رہا ہوں، میرے اور بڑے نوکر ہیں، تم مخلوق نہ بھی میرے نبی کی تعریف کرو، مجھے پتہ ہے میرا نبی کیسا ہے، اس نے ابدیت کا جو حق ادا کیا، کیا ہی کہنے، عمر تھوڑی سی، 23 سال کے اندر نبی کو کیا اللہ نے مقام عطا فرمایا، اللہ اکبر کبیرہ۔ 63 سال نہیں، 23 سال، 40 سال میں تو آپ کو اعلان نبوت فرمایا آپ نے، کیسے درجوں میں پہنچ گئے ہوں گے، یہاں 23 کے یہاں 63 سال کے، 73 83 سال کے ہو گئے۔ زمین جنبت نہ جنبت گل محمد، زمین ہل جائے گل محمد گناہ نہیں چھوڑے گا۔
اللہ اکبر اللہ اکبر۔ باقی شب قدر کے کیا کہنے بھائی جان، 21ویں گزر گئی، 22ویں آ گئی، یہ بھی شب قدر ہی ہے، 23ویں اس کے بعد، تو 23ویں کے تک ملاقات میری آپ کی نہیں ہونی، تو آپ لوگ جمعے والے دن جو ہے نا، جمعرات کی رات کو، وہ بندے نے کہا اللہ کے رسول مجھے ایک رات بتا دیں، میں نہیں آ سکتا۔ آپ نے پھر اس صحابی کو کہا کہ 23ویں کی رات تو آ جایا کر مسجد میں۔ وہ آ جاتے تھے اور پھر آ کے گھوڑا باہر باندھتے جنگل سے آ کے، ساری رات عبادت کرتے، صبح فجر کی پڑھ کے نکل جاتے۔ 23ویں رات بڑی قیمتی ہے، کثیر تعداد میں 23ویں کو دیکھا گیا ہے۔ تو آپ اپنے اہل خانہ کو لے کر ایک مصلے پہ پیچھے ان کو کھڑا کر لیں، آپ 2 رکعتیں تو کم از کم پڑھیں، تہجد کے اللہ سے آہوزاری کریں، اس وقت سے اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ ہم سب کو بخش دے۔ تو یہ چیزیں جب آپ کو پتہ ہی نہیں، آج میرا گارڈ صبح میں باہر سیر کر رہا تھا تہجد کے وقت، تو وہ بھی پھر رہا تھا، میں نے اسے پوچھا کوئی دعا بھی مانگی ہے؟ کہتا دعا کیا مانگنی، اللہ اکبر، وہیں کھڑا کر لیا، کئی دفعہ پڑھائی، پڑھو، میں نے کہا میرے پیچھے، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، میں نے کہا وہ جاؤ، جا کے ایک سائڈ پہ ہو کے جاؤ اللہ سے دعائیں مانگو، آدھے آسمان پر آیا ہوا ہے، دعائیں سننے کے لیے بےتاب بیٹھا ہے، عرضیاں لے رہا ہے، تم نے عرضی نہیں دی اپلیکیشن، جلدی کرو جا کے، 15 منٹ باقی ہیں، وہ کہہ رہا ہے دروازہ بند ہونے والا ہے لیلۃ القدر کا، مؤذن نے کہا نا کہ 15 منٹ باقی ہیں، میں باہر، میں نے کہا اللہ اکبر، مجھے تو رونا آ گیا، میں نے کہا رحمت کا دروازہ، کتنے بدبخت ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ابھی 15 منٹ بعد رحمت کا دروازہ بند ہوا چاہتا ہے، پورے 15 منٹ باقی رہ گئے ہیں، تو پھر اس نے کہا 7 منٹ باقی رہ گئے، اعلان ہوتے رہے، اللہ نے کہا دنیا میں وہ جگانے کے لیے موت بندہ میں نے لگا دیا، وہ سپیکروں میں کہتا رہا کہ 7 منٹ باقی ہیں، بادشاہ کہتا ہے عرضیاں دے دو، ایک دفعہ 1 سیکنڈ کے لیے تمہیں صرف 3 سیکنڈ لگنے، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، 3 سیکنڈ، میں ابھی 3 سیکنڈ میں تیرے 70 سال کے گناہ معاف کر دوں گا سارے، 3 سیکنڈ، ایک چھوٹا آنسو، ایک چھوٹا سا مکھی کے سر جتنا آنسو، ایک دل میں ندامت، ایک دفعہ توبہ میری، ایک دفعہ کہہ دے، صرف 7 سیکنڈ، 3 سیکنڈ تجھے لگتے ہیں۔ میں نے کہا اپنی عرضیاں دے لے جتنی دے، پھر بیٹھا سمجھایا، میں نے کہا اللہ اس کو نہیں پتہ تھا، چل ابھی لیٹ پہنچا ہے، ابھی کچھ سیکنڈ باقی ہیں، عرضی لے لے اس سے، اسی وقت میں نے اندر آ کے لکھی، لکھ کر اسلم کے ہاتھ بھجوائی، میں نے کہا دے کے آؤ، اسے کہا پڑھ ابھی بیٹھ کے، اور جاتے آتے لوگوں سے پوچھا کریں، گارڈوں سے، لوگوں سے، محلے میں پھرنے والوں سے، پڑھی اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، ہر ایک کو بتائیں، اور پتہ رحمت کا دروازہ کھلا ہے۔ یہ جو فقیر ہوتے ہیں نا، مراسی، ہجڑے، یہ جتنے بھی چھوٹے چھوٹے لوگ ہوتے ہیں، مذاق تو اڑاتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں، جس گھر سے ان کو پیسے ودائیاں مل جائیں نا، جا کے اپنے یاروں کو بتا دیتے ان کے لڑکا ہوا ہے، ان کے شادی ہوئی ہے، جا کے لے آؤ، بڑے پیسے دے رہے ہیں، آج چودھری بڑا خوش ہے، وہ پھر آئی جاتے ہیں، بندہ کہتا ہے ایک کو دے دو، پھر آئی، سارے محلے میں بتا دیتا جا کے آج لگے، آپ کو پتہ چل گیا نا لیلۃ القدر کی، جا کے کھپ ڈال دیں یاروں میں، میسج بھیج دیں، فون کر دیں رشتہ داروں کو، میں تو پتہ نہیں کس کس کو فون کرتا تھا، پہلے بہت عادت تھی سب کو فون کر کر کے، یاروں کو دور دور تک، جو بھولے بسرے دوست ان کو بھی فون کرنے۔ ایک دفعہ میں نے ایک خاندان میں ان کے دوست کے مرنے کے بعد فون کیا، تو ان کی اہلیہ نے فون اٹھایا، کہنے لگی میں آج انتظار میں تھی کہ کاشف کا فون آ جائے گا، میاں صاحب اگرچہ مر گئے ہیں لیکن کاشف کا فون ضرور آئے گا۔ میں نے ان کو ہر دفعہ، میاں صاحب آج 23ویں ہیں، دھیان کریں، 21ویں ہیں، آج 25ویں ہیں، ہر شب قدر میں فون کرنے لوگوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، شہروں سے باہر، ننیحال کو، ماموؤں کو، سب کو، اور بھئی 23ویں خیال کرنا، بادشاہ آج نے شہنشاہ معظم کے ہاں دربار کھلا ہے، ان کا حکم آیا ہے کہ سب بندے جو ہیں اپنی اپلیکیشنز لے کے میرے پاس آ جائیں، جس کا کوئی مسئلہ ہے، کچہری کھلی لگی ہوئی ہے، آ جاؤ بادشاہ کے پاس۔ اب بادشاہ بیٹھا ہے کچہری، ایک بادشاہ بیٹھا ہو، لین کوئی نہ آئے، کوئی دینے نہ آئے، فرشتے بھی انتظار میں، تنزل الملائکۃ والروح، جبریل امین بھی پاس بٹھایا کہ جبریل ابھی عمل کر دے، تقدیر بنانے کی رات آئی ہے اس کی، یہ برسوں سے مجھے کہہ رہا ہے کہ تو میرے مقدر نہیں کھولتا،
لے جا تیرے آج شب قدر، تو نے آج قدر کی، تیرے مقدر کھول دیں گے۔ کیا کریں، امت کو پتہ ہی کوئی نہیں۔ ہاں جی، ای سی ایس تے بور جان راجہ رانی، ہیں جی، سروس باٹا، سروس کے سنگ عید کی خوشیاں، ہیں جی، باٹا کے سنگ عید کی خوشیاں، ہیں جی، میک ڈونلڈ کے سنگ تے کے ایف سی کے سنگ تے اے ایف سی کے سنگ، پیزا ہٹ عید کی خوشیاں دوبالا کرے۔ مناؤ بھئی، کافروں کے ساتھ، جوتوں کے ساتھ مناؤ، کپڑوں کے ساتھ مناؤ، اسپیشل رمضان ٹرانسمیشن ان کے ساتھ مناؤ۔ کیسا چلاکی ہیں۔ اللہ اکبر، یہ امت خرافات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی، تباہی ہو گئی امت کی۔ کس چیز کا رونا رہے؟ کوئی مرثیہ لا کر دو مجھے، لکھو کہ میں مرثیہ پڑھوں۔ جیسے جوان بیٹا مر جاتا ہے نا، اس کا مرثیہ پہ مار ہوتی ہے اکیلے پتر کی میت پر، اس کی گود میں ذبح کر دیا، ایسا کوئی لا کر مرثیہ دو کس امت پر میں پڑھوں۔ کدھر کدھر سے پکڑیں، کدھر کدھر سے بتائیں، آخرت کے دن ہیں، بس ایک جھٹکا ہی لگنا ہے، صرف ایک جھٹکا، کوئی نہیں دیکھتی، موت نہ ویکھے پیر پیغمبر، سب نو لے جاندی ہے نندر، اڑا کے لے جاتی، کہتی پیر پیغمبر کسی کو نہیں دیکھتی، اڑا کے لے جاتی، جھٹکا لگنا ہے، کاشف نہیں رہا، فلانا نہیں رہا، فلانا نہیں رہا، کتنے چہرے تھے، سب مقدور ہو تو خاک سے پوچھوں کہ اے لئیم تو نے وہ گنج ہائے گرام آیا کیا کیے۔ کبھی مائیں ساتھ بیٹھ کر تہجدیں پڑھتی تھی، کبھی دادے دادی ہوتے تھے، عید کی خوشیاں ہوتی تھی، ان کے ہاتھوں سے عیدیاں لیتے تھے، آج وہ شکلیں خاک ہو گئیں زمین کے اندر، میں اور آپ نے خاک ہو جانا ہے۔ یہ راتیں 4-5 ہیں، نامیوں کے نشان کیسے زمین کھا گئی، آسماں کیسے، یہ چند دن ہیں، یہ 23ویں رات نا خدا رہا، ہاتھ جڑوا لیں، اپنی محنت کر لیں۔ 23 کیا، یہ 10 کی 10 ہی شب قدر ہے۔ حضور اس دنوں میں بہت زور لگا، اتنا زور سرکار لگاتے تھے آپ کو میں بتا نہیں سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بس اٹھے ہی رہتے۔ ایک رات حضور پاک اٹھے، آپ نے فرمایا حجرے والیو، اپنی بیویوں کو پکار کر، او حجرے والیو، او اٹھ جاؤ، رات کتنی بیت گئی ہے، رات کتنی بیت گئی ہے۔ افسوس کہ آخرت میں دنیا میں کپڑے پہنے ہوں گی اور آخرت میں ننگی اٹھائی جائیں گی۔ حضور نے ڈرایا ان کو۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جب جانا تھا آخری رات، تو آپ اپنے ساتھیوں کو کہا کہ تہجد کے لیے بیٹھے رہو، کوئی اللہ سے کر لو، میں نے آج رات جانا ہے، بس سو جائیں پھر اٹھ جائیں۔ اخیر آپ نے فرمایا فیصلہ ہو چکا، تم سوتے رہ گئے۔ اللہ نے کہا نبی اٹھا کے لے جاؤ ان کے درمیان سے، سوتے ہی رہ جاؤ گے تم سارے، تو سوتے نہ رہ جاؤ، جا کر گھروں کے اندر اپنے بیوی بچوں کو اللہ کی بارگاہ میں آج کھڑا کر لو سارے۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا الہی ہمارے گناہوں کو صغیرہ کبیرہ کو معاف فرما، اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کو قرض سے نجات عطا فرما، امت کے بگڑے ہوئے کاموں کو سنوار دے، اللہ ہمارے فوت شدگان کو جنت الفردوس عطا فرما، ہمیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں جانے کی اللہ توفیق عطا فرما، جام کوثر لینے کی توفیق عطا فرما، موت کی سختیوں کو آسانیوں میں تبدیل فرما، اللہ مرتے جب حساب کا وقت آئے تو معافی عطا فرما۔ اللہم پڑھیں، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا، فاعف عنا، فاعف عنا۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔